الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ تو زکوٰۃ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ 3 قسم کے نصاب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور وہ سونا کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں ہو، انگوٹھیوں کی شکل میں ہو یا گھڑی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یا اس کے پاس ایسے سونا موجود ہے، سونے کی ٹکیاں موجود ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ دوسرا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کہ اس کے پاس مال پیسے موجود ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے یا ایسے مال موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، تو کیا تینوں نصاب پورے نہیں ہیں؟ تینوں نصاب 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنے 52.5 تولے چاندی کے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر سونے کی قیمت کو جو اس کے پاس موجود ہے، چاندی کی قیمت اور پیسوں کو ملایا جائے تو وہ سارا مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور یہ شخص بھی صاحب نصاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری ہے؟ سال کا گزرنا ہر پیسے پر ضروری ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اگر آپ یکم رمضان کو آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی قیمت جتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے، مثلا 52.5 تولے چاندی کی قیمت 50,000 ہے، آپ کے پاس یکم رمضان کو 50,000 آ گئے، تو اگلے سال یکم رمضان کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس موجود کتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں۔ درمیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ درمیان سال میں آپ کے پاس پیسے آتے رہے، پیسے جاتے رہے، خرچ ہوتے رہے، لاکھوں کے حساب سے آئے، لیکن صرف ہم یکم رمضان کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس موجود کتنے ہیں۔ ملازموں کی تنخواہیں ادا کر کے، بل ادا کر کے، جو بھی آپ کے ذمے واجب الادا ہیں بل، وہ ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر رقم پیسے مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت برابر بچتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ جو جتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں۔ اور ایسے بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک کتنا ہی اس کے پاس مال کیوں موجود نہیں ہے۔ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، میراث میں سے اس کے پاس کہیں سے مال آ جاتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایسے عقل مند ہونا ضروری ہے، پاگل بے شک اس کے پاس کتنا ہی مال موجود کیوں نہیں ہے، تو اس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے اگر کسی کے پاس مال تو آ گیا لیکن اس پر سال نہیں گزرا تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال گزر جائے، اگلے سال دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں، جس قدر اس کے پاس مال موجود ہوگا اتنی زکوٰۃ ہوگی۔ درمیان سال میں اگر پیسے خرچ ہو گئے اور اسی تاریخ کو پچھلے سال جب یہ صاحب نصاب ہوا تھا
اسی تاریخ کو آج اس کے پاس 50,000 یا 1,00,000 ہے تو اسی 1,00,000 کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور اگر رمضان المبارک سے یکم رمضان کو جب یہ صاحب نصاب ہوا تھا اس سے 1 مہینہ پہلے اس کے پاس 10 لاکھ آ جاتے ہیں تو سارے 10 لاکھ کی سارے کے سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو 1 مہینہ پہلے آئے ہیں لہٰذا ان پر سال نہیں گزرا تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ درمیان سال میں جس قدر بھی آتے رہے جاتے رہے خرچ ہوتے رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف یہ دیکھیں گے کہ یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوئے اور اگلے سال یکم رمضان کو اس شخص کے پاس کتنے پیسے کتنا مال موجود ہے، جس قدر مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔